آئیے اس جذبے اور اس پس منظر میں شکوہ اور جواب شکوہ کے چند اشعار آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں، جہاں ضروری ہوگا تشریح بھی کر دیں گے۔ شکوہ میں علامہ اقبال نے مسلمانوں کے ماضی سے کئی مثالیں دے کر کہا ہے کہ اللہ یہ مسلمان ہی تھے جن کو آپ نے یہ عزت دی تھی، ہم بھی مسلمان ہیں، ہمیں وہ عزت کیوں نہیں دے رہا؟ صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جسبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں۔ اللہ اب ہمارے ساتھ ویسا سلوک کیوں نہیں، ویسی عزت کیوں نہیں جو صحابہ کے ساتھ تھی؟ ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں۔ تو غلطی ہو ہی جاتی ہے بندے سے، انسان بندہ بشر ہے، غلطی ہو جاتی ہے، کوئی درگزر کر کے اللہ ہمیں ویسی عزت دے دے۔ یہ شعر ہے جس پر نشان ہے کہ یہ علماء نے نوٹ کیا کہ اللہ سے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ علامہ اقبال کا یہ کلام مطلب ان کو فکر و فلسفے کا حصہ نہیں ہے، سمجھانے کا انداز ہے۔ آپ میں سے کتنے ہی ہوں گے جو قرآن مجید بات ترجمہ پڑھتے ہوں گے؟ سورہ انعام میں حضرت ابراہیم کا وہ واقعہ موجود ہے کہ قوم کو سمجھانے کے لیے، کون کہہ سکتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا ذہنی سفر ہے؟ گمراہ ہوگا وہ شخص جو یہ کہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے ذہنی سفر ہے کہ پہلے انہیں جو ہے وہ ستاروں کو دیکھا کہ یہ خدا ہے، وہ ڈوب گئے، تو لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے خدا جو چھپ جائے؟ پھر چاند کو دیکھا، قوم مانتی تھی کہ یہ خدا ہے، جب چاند بھی چھپ گیا تو یہ تو مان ہو نہیں سکتا۔ سورج کو دیکھا کہ وہ تو بہت بڑی چیز ہے، یہ خدا ہے، وہ سورج پرستی بھی کرتی تھی، وہ بھی چھپ گیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں تو ایسے خدا کو نہیں مان سکتا، میرا خدا تو وہ ہے کہ میں 24 گھنٹے، ابھی رات دعا کے موضوع پر آ گئی تھی بات کہ آپ جب چاہیں اللہ سے مخاطب ہو سکتے ہیں۔ ہمارا خدا تو وہ نہیں ہے کہ جی وہ چھپ گیا جی ختم، اب 12 گھنٹے بعد دوبارہ ملاقات ہو۔ تو یہ قوم کو سمجھانے کے لیے ایک ان کے جو ہے وہ محاورے میں ان کو سمجھانے کے لیے بات تھی، فرضی بات تھی۔ حضرت ابراہیم پر کسی درجے میں بھی کوئی شخص بقامی ہوش و حواس یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ ان کا ذہنی سفر ہے۔ اسی طرح علامہ اقبال نے بھی یہ بات سمجھانے کے لیے کہی تھی کہ لوگوں میں جذبہ پیدا ہو کہ ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ کی طرح بلایا ہے نا کہ اللہ سے مانگو، اللہ سے ہی شکوہ کر رہے ہیں نا۔ اور پھر قوم میں جذبہ پیدا ہوا تو پھر اپنے اوپر جب نگاہ ڈالی کہ ہم کون ہیں جو مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں حکومت دے دے، تمہیں تو کوئی خاکرو بھرتی کرنے کو تیار نہیں ہے، تمہیں حکومت کیسے دے دے گا اللہ تعالیٰ؟ تو میں نے اللہ کا کہنا مانو، اپنے اوپر اسلام نافذ کرو، اپنے اڑوس پڑوس والوں کو بتاؤ، ایک حد تک اس کا حق ادا کرو، پھر اللہ تعالیٰ سلطنت بھی دے دے گا، اور پھر پہلے کسی ایک علاقے میں اسلام غالب ہوگا، پھر اس سے بڑھے گا، پھر اس سے بڑھے گا، پھر گلوبل بھی ہو جائے گا۔ لیکن اس کا کوئی طریقہ ہے، اس کا کوئی مراحل ہیں، وہ پورے تو کرو۔ جیسے آج کی تقریر میں بھی آ رہے تھے کہ اسلامی انقلاب کے کچھ مراحل ہیں، کچھ جہاد ہے، کوئی جد و جہد ہے، کوئی کوشش ہے۔ یہ پہلے ہی مرحلے میں تو نہیں کہ دعا کی اور ہو گیا، ایسے تو نہیں ہو سکتا۔ امتیں اور بھی ہیں، ان میں گناہ گار بھی ہیں، شکوہ اللہ سے کر رہے ہیں، اللہ مسلمان ہیں، ہم غلام ہیں، ہم تجھے مانتے تو ہیں کم از کم۔ دنیا میں تو ایسی ایسی قومیں ہیں جو ان میں بڑے گناہ گار ہیں، عز والے بھی ہیں، مست میں پیندار بھی ہیں، ان میں ہوں گے کچھ ذرا جھکے رہتے ہیں، اللہ کے سامنے اللہ کو کچھ مانتے ہیں، اور ایسے بھی ہیں جو اپنی سیکولرزم میں مست ہیں، ملحد ہیں، مانتے ہی نہیں اللہ کو۔ ان میں کاہل بھی ہیں، غافل بھی ہیں، ہوشیار بھی ہیں، سینکڑوں ہیں کہ تیرے نام سے بیزار بھی ہیں۔ پوری رشیا USSR جو تھا وہ سارے کا سارا اس کو ملحد کہلاتا، اللہ کو مانتے ہی نہیں۔ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ اللہ یہ کیا مسئلہ ہے کہ ہم تیرے ماننے والے ہیں اور تو ناراض ہوتا ہے تو ہم سے ہی ناراض ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے ہونا چاہیے، لیکن بہرحال ایک اللہ سے ہی ہم مانگ رہے ہیں، اللہ سے شکوہ کر رہے ہیں۔ ابھی توبہ کے موضوع پر وہ حدیث آ گئی تھی کہ جب بندہ کسی جذبات کی کیفیت میں ہوتا ہے تو وہ اونٹ والے نے کہا تھا کہ اے اللہ میں تیرا رب ہوں اور تو میرا بندہ ہے، نکل گیا تھا نا زبان سے، اور درگزر فرمایا رسول اللہ۔ تو شکوے میں ہو جاتا ہے وہ بات۔ محفل کون و مکان میں سحر و شام پھرے، میں توحید کو لے کے صفت جام پھرے۔ جیسے مہمان آ جائیں، وہ جو ہمارا پختون کلچر ہے کہ زمین پر بیٹھے ہوتے ہیں، بڑی ساری جگہ ہے، سب کو پانی پلا رہے ہیں، ٹھنڈا جگ ہے، پانی ڈال ڈال کے دے رہے ہیں۔ جیسے مہمانوں کو کوئی چیز، کوئی مشروب پیش کیا جاتا ہے، ہم نے ساری دنیا میں توحید اس طرح تقسیم کی۔ کوہ میں دشت میں لے کے تیرا پیغام پھرے، اور
معلوم ہے تجھ کو کبھی ناکام پھرے، اللہ تو جانتا ہے، کبھی ناکام نہیں لوٹے، اللہ کی مدد سے ہی ناکام نہیں لوٹے، لیکن کہیں شکست نکائی ہمارے جو اسلاف تھے۔ دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ دنیا کا نقشہ آپ میں سے بہت سارے پڑھے لکھے لوگوں کے سامنے ہوگا۔ سعودی عرب کے مغرب میں مصر ہے، اس سے مغرب میں لیبیا ہے، پھر الجزائر ہے، پھر مراکش ہے، مراکش کے آگے بحر اوقیانوس ہے، پرانے زمانے میں اس کو بحر ظلمات کہتے تھے کہ اس سے آگے کوئی جانتا ہی نہیں تھا کون ہے۔ اس سے آگے پھر وہ امریکہ بعد میں دریافت ہوا، کولمبس نے 1492 میں کیا ہے۔ حضرت امیر معاویہ کے دور میں مسلمان افواج وہاں تک گئی تھیں، اور ایک صحابی نے مراکش جب فتح ہوا تو مراکش کے مغربی ساحل پر جو بحر اوقیانوس کا ساحل ہے، اپنا گھوڑا سمندر میں ڈال دیا تھا، اور کہا یہ تھا کہ اللہ تیری زمین ختم ہو گئی، ہمارا جذبہ ختم نہیں ہوا، اور زمین ہوتی ہم اور فتح کرتے۔ اللہ میں نے اسی کا حوالہ کیا ہے، ہم نے تو سمندر میں گھوڑے ڈال دیے۔ بنی اغیار کی اب چاہنے والی دنیا، اس میں انہوں نے آخری جو بند ہے کچھ، اس میں مسلمانوں کی زوال اور پستی اور جو دین سے دوری ہے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ ٹھیک ہے، نماز نہیں، روزہ نہیں، لیکن ہماری حالت غلامی بہت خراب ہے، اور اب دنیا میں ہماری کوئی عزت نہیں ہے۔ بنی اغیار کی اب چاہنے والی دنیا، رہ گئی اپنے لیے خیالی دنیا، کے بعد نماز پڑھ لو، تہجد پڑھ لو، مرو گے تو کبھی اگر کامیاب ہو گئے، جیسے ہم کہتے ہیں کامیاب ہونا ہی نہیں ہے نماز روزے سے، تو بس جنت کا تصور ہے جو ہمارے لیے۔ ہم تو رخصت ہوئے، اوروں نے سنبھالی دنیا، اے اللہ مسلمان کوئی ملک آزاد نہیں ہے۔ اس وقت یہی تھا، کہاں سے توحید آ جائے گی؟ مسلمان نہیں رہیں گے تو توحید کہاں سے آ جائے گی؟ پھر نہ کہنا ہوئی توحید سے۔ ہمارے یہاں طرز گفتگو ہوتا ہے کہ میں مسلمان تو ہوں پر نماز نہیں پڑھتا، مسلمان تو ہوں جوا بھی کبھی کبھی پڑھ لیتا ہوں، دوستوں کی محفل ہو تو فلم بھی دیکھ لیتا ہوں، اور جو ہے وہ کبھی شراب بھی چل جاتی ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ تو اسی طرح کا انداز علامہ نے اختیار کیا، لیکن اصل یہ تھا کہ لوگوں کو احساس ہو کہ ہم آج جہاں کھڑے ہیں گندے پانی میں گرے پڑے ہیں، گٹر میں گر گئے، لیکن گٹر میں گرنے سے کوئی سونے کا ٹکڑا جو ہے وہ مٹی کا نہیں بن جاتا، اس کو نکالو، اس کو پاک صاف کرو، وہ تو سونا ہی ہے، ہیرا ہی ہے۔ تو مسلمان بے عمل ہے تو کوئی بات نہیں ہے، اس کو جگانا ہوگا، کوئی کام کرنا ہوگا۔ مسلمانوں کی جو مسلمان جاگ رہے ہیں ان کی ذمہ داری ہے نا کوئی کہ اپنے مسلمان بھائی کو جگاؤ۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ کے کیا معنی ہے کہ جو ابھی تک جاگے نہیں ان کو جگاؤ، جو جاگ گئے ہیں ان کی کوئی ذمہ داری ہے۔ یہ نہیں کہ جو جاگ جائے میں ہی جنت میں چلے جاؤں سیدھا اکیلا، پورے ڈبے میں اکیلا بیٹھ کے چلے جاؤں، کوئی میرے ساتھ شریک نہ ہو، نہیں، دوسروں کو جگاؤ۔ مسلمانوں کو ساتھ لے کے چلنا ہوگا، ان میں کام کرنا ہوگا، اصلاح احوال کا کام کرنا ہوگا، احیاء اسلام کا کام کرنا ہوگا۔ وہ حدیث حضرت مرسل حدیث جو ہے کہ من جاء الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الاسلام فبينه وبين النبيين درجة واحدة في الجنة، یہ کس لیے؟ کام کرو۔ اصل تو احساس تھا کہ ہر مسلمان میں ایک جذبہ پیدا ہو اور اٹھ کے کھڑا ہو جائے کہ ہم تو صحابہ کے ماننے والے ہیں، آج غلطی ہو گئی، چلو توبہ کرتے آگے بڑھتے، اور توبہ کے فضائل آپ نے پڑھ ہی لی ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے سچی توبہ کرنے والا آدمی ایسے ہوتا ہے جس سے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ آپ احساس تو دلاؤ لوگوں کو، ہم کتنے لوگوں کے پاس پہنچتے ہیں توبہ کرانے کے لیے اور توجہ دلانے کے لیے اور حدیث سنانے کے لیے۔ جواب شکوہ کے اشعار، یعنی اللہ نے قرآن و حدیث کی جواب ہے، صاحب سے کوئی علامہ اللہ سے کوئی باتیں نہیں کر رہے تھے، شاعر ایک تخیل بناتا ہے کہ بھئی یوں میں نے شکوہ کیا ہے اور وہ آسمان پہ چلا گیا اور اللہ نے سنا۔ حدیث میں ہے بہرحال جس سے وہ دلیل نکلی تھی کہ اللہ تعالیٰ مظلوم، کافر بھی مظلوم ہو نا، اس کی دعا عرش کو ہلا دیتی ہے۔ تو مسلمان اگر کوئی پریشان حالی میں دعا کرے گا تو نہیں جائے گی، جائے گی۔ تو شکوہ تھا بے باک میرا، وہ آسمان چیر گیا میرا، اللہ تک پہنچ گئی بات۔ پھر جواب ہے اس قدر شوخ کہ اللہ سے بھی برہم ہے، تھا جو مسجود ملائک یہ وہی آدم ہے، عالم کیف ہے دانائے رموز کم ہے، ہاں مگر عز کے اسرار سے نامحرم ہے۔ ناز طاقت گفتار پہ انسانوں کو بات کرنے کا سلیقہ نہیں، نادانوں کو فرشتوں کی زبان سے کہلوایا
کہ یہ وہی آدم کی آواز لگتی ہے، فریکوینسی وہی لگتی ہے جو آدم جنت میں رکھا گیا تھا اور شیطان کے ہتھے چڑھ کے اس نے وہ درخت کا پھل کھا لیا تھا اور پھر نکال دیا گیا تھا. یہ اسی طرح کی کوئی آواز ہے جو اس کی آواز تھی اور اس کا لہجہ تھا. فرشتوں نے یہ تبصرہ کیا کہ پھر اللہ سے بات نہیں کر سکتا، عاجزی سے بات کرنی چاہیے، غلطی ہو گئی. ہم اب جواب شکوہ میں یہ اللہ کی طرف سے یہ ہے، ہم تو مائل با کرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو تمہیں ساری دنیا کی خلافت دینے کو تیار ہیں، اٹھو کرو، اہل تو ثابت ہو اور کھڑے تو ہو جاؤ کم از کم. مقابلے کے لیے تم سامنے میدان 313 صحیح سامنے تو آؤ، ہم دینے کو تیار ہیں، تمہیں فتح دے دیں گے. لیکن 313 نہتے 1000 کے مقابلے میں کھڑے ہونا، اس کے لیے بھی جذبہ چاہیے. وہ بدر کی جو رات تھی، وہ جو 313 نہتے تھے انہیں سامنے 1000 نظر آ رہے تھے اور وہ مسلح تھے، ادھر جشن منایا جا رہا تھا، ناچ گانا ہو رہا تھا، کنسرٹس ہو رہے تھے کہ کل فتح ہوگی. وہ ناچنے گانے والی عورتیں ساتھ لائے تھے، جشن بھی منائیں گے فتح کے بعد. اور ادھر 313 تھے، کل 8 تلواریں 313 میں سے، 70 نیزے، باقی کے ہاتھوں میں بخاری شریف میں روایت ہے کہ ڈنڈے تھے. اگر وہ 313 ہمارے جیسے ہوتے اور رات درمیان میں تھی کہ جی مجھے تو ذرا باہر میں بچے یاد آ رہے ہیں، وہ شوٹ لگاتا مدینے، دوسرا بھی تیسرا بھی، صبح ایک بندہ نہ ہوتا ہمارے جیسا ہوتا، کل مرنا ہے 1000 کے سامنے، جان بچاؤ. لیکن ایک بندہ نہیں بھاگا. یہ جذبہ ہے ان کا. موت نظر آ رہی تھی سیدھی، تو اللہ نے فتح دی. تو کہا گیا کہ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی ساحل ہی نہیں، کوئی توبہ کرنے کو تیار نہیں. ہم تو تمہارے گناہوں کا صفائی بانٹنے کو تیار ہیں. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، آؤ چلو توبہ کرو. توبہ کون کرتا ہے؟ راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ رو منزل ہی نہیں، کوئی چلنا ہی نہیں چاہتا ادھر. تربیت عام تو ہے، جوہر قابل ہی نہیں. وہ ایسے ٹیلنٹڈ لوگ آئیں، آگے بڑھیں، اور یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کے سروں پر خلافت کا تاج رکھ دے گا. لیکن ایسے لوگ آئیں تو صحیح نا. آپ کا ماحول ہے، آپ سب جانتے ہیں پاکستان میں دینی تعلیم کون حاصل کرتا ہے بتائیں؟ بچے میٹرک کرتے ہیں، انٹر میں جاتے ہیں، ایف ایس سی کرتے ہیں، ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے اور لا کرنا ہے، آج ایم بی اے کر رہے ہیں. دینی تعلیم کون حاصل کرتا ہے؟ جو خود شوق سے بچے کو دینی تعلیم دلائی جائے کہ یہ دین پڑھے گا اور دین کی خدمت کرے گا. 1% بھی 1000 میں ایک آدمی بھی نہیں ہو. تو جب کوئی جوہر قابل ہی نہیں تو دین کہاں سے آ جائے گا؟ ملک چلانے کو آسان ہے، نمازیں نہیں چاہیے. وہ بہت سارے جو برے لوگ ہیں ان کو کنٹرول کرنا ہوگا، پولیس کو کنٹرول کرنا ہوگا، اور ایکسائز کو کنٹرول کرنا ہوگا، اور پٹوار خانہ اور جناب ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اور تعلیم ڈپارٹمنٹ سب کو، کہ آج کے بعد غلطی نہیں ہوگی. کہ کون کرے گا؟ ایسے جرت والے لوگ چاہیے. یہ جب پیدا ہو جائیں گے، پاکستان میں 100 ضلع ہیں اور 50 آدمی آپ پیدا کر دیں، اگر ذہن میں سوچ لیں کہ ہر ضلع میں صرف 50 آدمی ایسے کھڑے ہو جائیں کہ پولیس، ایک آدمی کہے جی پولیس میرے ذمہ، کل سے کوئی کرپشن ہو جائے اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ پولیس میں کرپشن کیسی ہوتی ہے اور کہاں کہاں لوپ ہولز ہیں. کچہری میرے ذمہ، کوئی کام غلط ہو جائے تو مجھے پکڑ لے، گولی مار دیں. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میرے ذمہ، تعلیم میرے ذمہ، کوئی ایک سند جیلی جاری ہو جائے تو مجھے گولی مار دیں. کون کہے گا؟ بتاؤ. لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے. انقلاب کیسے آ جائے گا؟ آج اگر اللہ تعالیٰ حکومت دے دے تو اسلامی انقلاب کو بھی بدنام کرنے والی بات ہوگی. لوگ دیکھیں گے کہ جی وہ کچھ بھی نہیں کہہ رہے، آئندہ نام لینا مشکل ہو جائے گا. تو جذبہ چاہیے، آؤ کرو. ٹیلنٹڈ لوگ چاہیے، سمجھدار لوگ چاہیے، اور وہ سمجھدار لوگ بھی آ کر دین کو چلا سکتے، باصلاحیت لوگ چاہیے. ابو بکر باصلاحیت تھے، حضرت عمر باصلاحیت تھے. وہ سارے جو ہمارے عشرہ مبشرہ کے لوگ ہیں وہ اس قوم مسلمانوں کا انٹیلیجنسیا ہے، برین ٹرسٹ ہے جس کو آج کی اصطلاح میں کہتے ہیں. انہوں نے چلایا، وہ صفت سالار بن کے دکھا دیا. کوئی قابل جس سے تعمیر و آدم کی وہ گل ہی نہیں، یہ وہ گل ہی نہیں، کوئی قابل ہو تو ہم شان کہ دیتے ہیں. کہ ایران کا خاندان تھا جو حکمران رہا، کہ کاؤس، کہ کباد نام ہے ان کے، کہ خسرو. ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے. کوئی نکلے تو ہم تو کولمبس کو امریکہ دریافت کرا دیتے، کوئی نکلے تو صحیح کر سے.
کام کرنے کے لیے ہمت ہو، جذبہ ہو. کس قدر تم پہ گراں، تم کہتے ہو حکومت دے دو، کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے. منہج انقلاب نبوی میں لکھا ہے کہ دوسرے تربیت ہونی چاہیے رفقا کی جو تنظیم میں شامل ہوں، اور اس کے لیے فرق کہا گیا ہے کہ رات تہجد کی نماز سب سے زیادہ ضروری ہے. علامہ کہہ رہے ہیں کہ رات کی بیداری تم پہ گراں ہے، تو کہاں سے جواب آ جائے گا؟ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم وقیلا. رات کا جاگنا آدمی کی سوچ صحیح کر دیتا ہے. وہ سارے کسبل جیسے کپڑا استری کر دیتے ہیں نا، اور اسی طرح آدمی کی طبیعت صاف ہو جاتی ہے جو راتوں کو جاگتے ہیں. دن کو کام بھی کرنا ہے اور پھر رات نیند توڑ کے اٹھے اور تہجد پڑھے. تب آزاد پہ قید رمضاں بھاری ہے، تم ہی کہہ دو یہی آئین وفاداری. اسی کو مسلمان ہونا کہتے ہیں. قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذب باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں. صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے؟ شکوہ میں علامہ نے کہا تھا کہ اللہ ہم نے دنیا سے شرک کو اور اس کو ختم کیا تھا. جواب میں ہے کہ صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے؟ نو انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے؟ میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے؟ میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے؟ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو بتاؤ؟ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردہ ہو. کون ہے تارک آئین رسول مختار؟ مصلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا معیار؟ دین پہ چلنا یہ حالات نہیں ہے. یہ کون سوچ رہا ہے؟ آج کی سوچ ہے. آج کے مسلمان یہی کہتے ہیں. اس دور میں داڑھی رکھنا اور جو ہے وہ دین پر چلنا اور یہ کرنا اور پردہ کرنا اور حلال کمانا مشکل ہے. مصلحت وقت، آج وقت نہیں، مصلحت نہیں حالت. کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعار اغیار؟ کوئی قانون نہیں ہمارے ملک میں کہ شادی پہ بینڈ باجا لازمی ہے. دلہا مسلمان ہوتا ہے، اس کے والدین مسلمان، پوری برادری مسلمان، دلہن مسلمان، دلہن کے والدین، دلہن کی برادری مسلمان. شادی جو ہوتی ہے نتیجہ وہ خلاف اسلام. یہ کون مشورہ دیتا ہے؟ کون سا قانون ہے جس کے ساتھ شادی غیر اسلامی ہو جاتی ہے؟ ہم خود کرتے ہیں. ہمارے ذہنوں میں شعار اغیار جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے. بچہ پیدا ہو تو محمد الرسول اللہ نے فرمایا کہ اس کا ہفتے کے 7ویں دن عقیقہ ہونا چاہیے. یہ جو ہیپی برتھ ڈے ہر سال برتھ ڈے منا رہے ہیں، عقیقہ اس لیے نہیں کرتی پیسے نہیں ہیں. اور ہر سال جو وہ جھولا آ رہا ہوتا ہے اور موم بتیاں اور نئے کپڑے اور یہ وہ کون پیسے دیتا؟ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. ہو گئی کس کی نگاہ طرز سلف سے بیزار؟ قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں. ہمارے ہی نبی ہیں لیکن ہمیں ان کے پیغام کا احساس نہیں. وہ کیا کہہ رہے ہیں اور ہم کدھر جا رہے ہیں؟ واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبی نہ رہی، شعلہ مکالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذاں، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود. وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. ہر کوئی مست میں ذوق تن آسانی ہے، کام نہ کرنا پڑے. نتیجہ نکلا تم مسلمان ہو، یہ انداز مسلمانی ہے. حیدری فقر ہے، نئے دولت عثمانی ہے. تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے؟ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارے کے قرآن دے. آج کا مسلمان قرآن کو چھوڑ کر، ہمارا تنظیم اسلامی کا فکر یہی. علامہ اقبال بھی یہ کہہ رہے ہیں. عہد نو برق ہے، آتش زنے ہر خرمن ہے، ایمن اس سے کوئی صحرا نہ کوئی گلشن ہے. وہ میڈیا ہے، بی بی سی ہے اور میڈیا ہے اور انٹرنیشنل گلوبل ہے. ایک خبر جو ہوتی ہے دنیا میں 5 منٹ میں گھوم جاتی ہے، وائرل ہو جاتی ہے وہ ویڈیو اور وہ میسج. شہر کے لوگوں کو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ بہاولپور میں کوئی واقعہ ہو گیا، بی بی سی والے پہلے بتا دیتے. وہ میسج فیس بک پہ اور اس پہ جو ہے وہ پہلے آ جاتا.
تو آج ساری دنیا ایک گلوبل ہے اور ان کا ایک خاص مقصد ہے سیکولرزم ہے، وہ پھیلا رہے دین کے لیے، وہ مواقع نہیں ہے، وہ سارے ان کے پاس موجود ہیں۔ اس نئی آگ کا اقوام کہن ایندھن ہے، باقی جو بھی کوئی مذاہب ہیں دنیا میں وہ سب جو ہے وہ ختم ہو رہے۔ اسلام ایک لوہے کا چنا ہے مغرب کے لیے، وہ ختم نہیں ہو رہا۔ علامہ نے 100 سال پہلے کہا ہے کہ ملت ختم رسول شعلہ با پیرہن ہے، مسلمان ختم نہیں ہوئے لیکن ان کے کپڑوں میں بھی آگ لگی، جل سکتے ہیں اگر احتیاط نہ کی گئی تو۔ ابھی انہیں ہوش نہ سنبھالا تو وہ بھی آگ لگ چکی ہے کپڑوں میں، باہر آگے جا سکتی۔ آج بھی ہو جو براہیم کا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشہ میں کو تعلق نہیں پیمانے سے، ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں کعبے کو مل گئے صنم خانے سے۔ کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے، عصر نو رات ہے دھندلا سا ستارہ تو ہے۔ دنیا میں اگر کوئی امن اور چین اور عادلانہ نظام کا کوئی تصور دنیا میں موجود ہے صرف اسلام کے پاس ہے، اور ہم سوئے پڑے۔ ساری دنیا چاہتی ہے کہ عادلانہ نظام آ جائے۔ کون سی ماں چاہتی ہوگی کسی بچی کی عزت لوٹ جائے، اور کون سا باپ چاہتا ہوگا کہ جو ہے وہ ظلم ہو اور زیادتی ہو اور ایسے ہو۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ امن ہو، لیکن وہ پیغام ہمارے پاس ہے صرف، باقی ساری دنیا تو لوٹ رہی ہے، لوٹنے والی ہے، نظام ہوئی، ہمیں اس کا احساس نہیں ہے۔ ہم قیامت کے دن استغاثہ ہوگا ہمارے خلاف کہ نظام تمہارے پاس تھا، تم نے دنیا کو کیوں نہیں بتایا۔ چشم اقوام سے مخفی ہے حقیقت تیری، ہے ابھی محفل ہستی کو ضرورت تیری، زندہ رکھتی ہے زمانے کو حرارت تیری، کوكب قسمت امکان ہے خلافت تیری، وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی۔ تو اللہ کا مشن ہے پورا ہونا ہے، ہمارا تو ہے ہی نہیں ہے، تو اللہ کا کام کر رہے ہیں، ہم آگے بڑھیں گے، اللہ ہماری مدد کرے گا، وہ اپنا کام خود کرائے گا ہم سے۔ آخری شعر پڑھ کے بس ختم کر رہا ہوں۔ عقل ہے تیری سپر، عشق ہے شمشیر تیری، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری۔ گلوبل ڈومینیشن آف اسلام ہے۔ علامہ اقبال نے 1913 میں کہہ دیا ہے، ماں سو اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری، تو مسلمان ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری، جو تم چاہو گے وہ ہوگا، جدھر تم رخ کر لو گے وہ علاقہ فتح ہو جائے گا، وہ ملک فتح ہو جائے گا، لیکن کام تو کرو۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ایک ہی شرط ہے کہ محمد سے وفاداری کا دم بھرنا چاہیے، اعلان کرنا چاہیے، گھر میں جا کے گھر والوں کو ملا کے ایک کوئی جو ہے وہ پارٹی کر لیں، مٹھائی منگائیں، سموسے منگائیں، پھل منگائیں، چائے بنائیں، سارے گھر والوں کو پوچھیں گے کیا ہو گیا ابو جان، کیا ہوا، خیر ہے؟ آپ کہیں جی اللہ اس کے رسول کی بڑی بے وفائی کر لی ہم نے، آج کے بعد ہم طے کر رہے ہیں کہ اللہ اس کے رسول سے بے وفائی نہیں کریں گے، بھوکے رہ لیں گے، عید پہ نئے کپڑے نہیں بنائیں گے اور مکان میں ڈیکوریشن نہیں کریں گے، لیکن اللہ اس کے رسول سے بے وفائی نہیں کریں گے، یہ طے کر لیں۔ اکیلا آدمی طے کرتا ہے نا تو گھر میں مخالفت ہوتی ہے، آدمی چل نہیں سکتا، پورے گھر والا یہ فیصلہ کر لے گا تو پھر وہ گھر بڑا سکون سے چلے گا۔ آپ ہفتہ باہر رہیں دین کے لیے، 15 دن باہر رہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اور یہ وفاداری کا اعلان ہوگا تو ایسے ہی لوگ چاہیے جو آگے بڑھ سکتے ہیں۔ کہ محمد سے وفا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کا اعلان، اور اللہ کو یقین ہو کہ یہ بندہ واقعی سچا کہہ رہا ہے۔ ہم اللہ سے وعدہ کرنے کو تیار نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ ہم تیرے وفادار رہیں گے اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار رہیں گے۔ اس میں اگر صدق کے دل سے ہم یہ کہہ سکیں اور یقین دلا سکیں، اللہ دلوں کا حال جاننے والا ہے، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ اسلامی انقلاب دنیا میں بہت جلد آئے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اسی طرح کا جذبہ عطا فرمائے جو مفکر پاکستان علامہ اقبال ہم سے توقع کر رہے ہیں۔ والسلام۔